الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت بڑا احسان اور اکرام ہے کہ آج ہمیں یہ دن نصیب ہوا جس میں اسلام کے بہت بڑے شعائر کو ادا کیا جاتا ہے. اسلام کے ان عظیم الشان عبادات جس سے اسلام کی شوکت اور شان کا اظہار ہوتا ہے، جس سے اسلام وہ اسی دن میں ادا کیے جاتے ہیں. حج کی عبادت جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے حج، وہ بھی انہی دنوں کے اندر ادا کی جاتی ہے. یوم عرفہ یعنی گزشتہ کل 9 تاریخ کو تمام حاجی اللہ کے حضور میدان عرفات میں جمع تھے. اللہ کے سامنے ننگے سر اور ننگے پاؤں گڑگڑا رہے تھے
تپتی دھوپ کے اندر ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تھے اور ان کا رب ان کے سامنے تھا۔ آج حجاج کرام منا کے اندر جمع ہوں گے اور تکبیر کی صدائیں بلند ہوں گی، اللہ جل جلالہ امن والہ کی توحید کا اظہار ہوگا۔ یہ عظیم الشان عبادت انہی دنوں کے اندر اور آج کے دن ادا کی جائے گی۔ دوسری عبادت قربانی کی ہے، وہ بھی آج عید کی نماز کے بعد لوگ اس فریضے کو ادا کریں گے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کی خصوصیت اور امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے عبادات جو اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اسلام کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ آج کے دن ادا کی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیب فرمایا۔ کے نزدیک 12 ہیں، 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں رکھے ہیں، چاہے وہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے شمار کیا جائے مہینے یا عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے شمار کیا جائے، دونوں لحاظ سے 12 مہینے بنتے۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے احترام والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، فضائلوں والے ہیں، ثواب والے مہینے ہیں۔ اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ مہینہ بھی ہے، حج والا مہینہ، جس کو اسلامی لحاظ سے اس کو کہتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک مہینہ جو پچھلا گزرا اور ایک مہینہ جو ابھی حج والا مہینہ اور ایک مہینہ جو اس کے بعد آئے گا محرم والا مہینہ، محرم کا، اور ایک مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے ہیں جو خاص اللہ کے نزدیک احترام والے اور عظمتوں والے مہینے ہیں۔ ان میں سے یہ مہینہ بھی ہے ذی الحجہ کا، اور ذی الحجہ کے دن کو کوئی عبادت کرے، روزہ رکھے، سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر۔ 1 سال کے روزے مسلسل کوئی رکھ سکتا ہے، کسی کی طاقت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں اگر 1 روزہ بھی تم نے رکھا تو 1 سال کے روزے کا انعام ملے گا۔ 9 روزے آدمی رکھے تو 9 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر عرفہ کا دن جو کل گزرا ہے، جس میں حاجی میدان عرفات میں تھے، اللہ کے سامنے توحید کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ اللہ کی توحید کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، سر پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں مکمل جوتا نہیں، لباس بھی کفن کی طرح اللہ کے سامنے میدان عرفات میں صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اسلام کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ مسلمان اللہ کے سامنے
توحید کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی عظمت اور عزت اور امتیاز کہ تپتی ہوئی دھوپ، کوئی سایہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ مسلمان جمع ہے، اللہ کے حکم کے مطابق صدائیں بلند کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اسلام کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ حج اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر سے مراد اسلام کی وہ بڑی بڑی علامات جس سے اسلام کے شان اور شوکت اور عزت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے، حج بھی انہی میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا، میدان عرفات آؤ، منا چلے جاؤ، مزدلفہ آ جاؤ، طواف کر لو، طواف زیارت کر لو، طواف عزت کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے وہ قربانی، جو آج کے دن مسلمان عید کی نماز کے بعد کریں گے۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی باپ اور ہم سب مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی میں اولاد عطا نہیں کی تھی۔ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی نیک صالح اولاد عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جب ان کی عمر تقریباً کچھ 99 سال، 80 سے لے کر 99 سال تک پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو ایک عقل مند اور بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے جو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے، وہ فرشتے، ان کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی سنائی۔ راستے میں وہ جا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی اور پھر اس کے بعد آگے گئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو کہ بڑی نافرمان اور گناہگار ان کی قوم تھی، ان پر عذاب نازل کیا انہوں نے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج مطہرہ انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ اس بڑھاپے میں آپ نے ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بڑھاپے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید، کوئی وقت کی قید نہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو خوشخبری سنائی تھی حضرت اسحاق کی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری انہوں نے سنائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کی صورت میں آپ کو عطا کیا۔ جب یہ بیٹے ان کے ساتھ بڑے ہوئے، ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کی تربیت کی، جب بڑے ہوئے 13 سال کی عمر میں پہنچے تو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغُوا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، کہ اے بیٹے، جو بڑی دعاؤں سے حاصل ہوا تھا، کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے انبیاء کا خواب۔ کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں،
اب بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ اللہ کا حکم تو یہی ہے۔ تو حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد محترم، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کر گزریے۔ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے، میں کوئی چوں چرا نہیں کروں گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو میں کیسے چوں چرا کروں گا؟ یہ 13 سال کے تھے، 13 سال کی عمر میں والد کا فرمان بردار بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹے سے رائے طلب کی۔ بیٹے نے بھی خوشی سے تیار ہوئے اور پھر بیٹے کو لٹایا، کپڑا ڈالا اور چھری لی۔ اللہ کا حکم تھا، گلے پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ندا فرمائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، میرے حکم پر عمل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت جبریل کے ذریعے سے جنت سے مینڈا، دمبا، بیڑ وہ جنت سے بھیجا، اور حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے کے بجائے اس مینڈے کے گلے پر وہ چھری چلی اور وہ مینڈا ذبح ہوا۔ آج کے دن 10 ذی الحجہ کو یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ، روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ انہوں نے اللہ کے خواب سچ کر دکھایا، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا، اس کی قربانی کی، اور ہم بھی یہی قربانی کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، کہا کہ مینڈا، دمبا جس کو کہتے ہیں، دمبا، بیڑ، کہا کہ اگر افضل یہی ہے کہ آدمی اس کی قربانی کرے، اس کے بعد تو سارے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ سب کی، لیکن جنت کی جو قربانی آئی تھی افضل یہی ہے، جائز سارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی آپ کو۔ جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے؟ کروڑوں بال ہوتے، کوئی اس کو گن نہیں سکتا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَمَصُّوفُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اون جو ہوتے ہیں، دمبا، بیڑ میں اون ہوتا ہے، بال تو نہیں ہوتے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، صوف اون جو ہے اس کے جو ریشے ہوتے ہیں، ایک ایک ریشے کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کو جانور قربانی کی صورت میں جانور کے خون بہانے سے کوئی بھی عمل افضل نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک خون بہانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ پیسے تم غریبوں کو دے دو، ہر گھر میں قربانی ہوتی، خون بہاتے ہو، غریبوں کو دو۔ ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھو اللہ کے حکم سے بیٹے کو ذبح کیا، اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ اس دن خون بہاؤ اللہ کے لیے، سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا قطرہ جب جانور پر چھری چلاتے ہے کوئی، قربانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ قبول فرما دیتے ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن کہا کہ دیکھو فضیلت سن لو، قیامت کے دن یہ جانور اپنے خون کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے فضلے کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تیرے بندے نے آپ کا حکم پورا کیا تھا اور یہ مجھے قربان کیا تھا آپ کے لیے، یا اللہ مجھے آپ قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، بلکہ اللہ فرمائیں گے کہ میں تو اس وقت قبول کر لیا تھا۔ خون کا قطرہ قربانی کرے، بڑے شوق سے کرے، جذبے کے ساتھ کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر کرے، اور
خون بہائے خود اپنے ہاتھ سے چھری چلائے، اور اگر چھری خود نہیں چلا سکتے تو وہاں پر کھڑے ہو جائے، جو شخص خون چلا رہے وہاں پر کھڑے ہو جائے اور اس کو دیکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا، فاطمہ کہ آ جاؤ اپنے قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اور خون چلانے کے وقت، چھری چلانے کے وقت یہاں پر کھڑی ہو جاؤ اور یہ نظارہ دیکھو کہ کس طرح خون بہ رہے، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تو بڑے شوق سے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، بعض کو صاحب استطاعت بنائے بعض کو نہیں، تو حدیث پاک میں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا ایک دفعہ، اور کہا کہ یا اللہ یہ ایک مینڈا، ایک دمبا میرے گھر والوں کی طرف سے، اور یا اللہ دوسرا مینڈا میرے ان امتیوں کی طرف سے جو قیامت تک کے لیے آئیں گے اور جن میں قربانی کی استطاعت وہ نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں، یا اللہ یہ ان کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کر لی، تو لہٰذا ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ بھی کوئی مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، خوشی کا اظہار کرے۔ وہ بھی جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو اچھی طریقے سے گوشت کھلائے، جو قربانی جنہوں نے نہیں کی، اور جنہوں نے نہیں کی وہ بھی جو ہے نا یہ خوشخبری سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کر لی اپنی ان امتوں کی طرف سے۔ بہت بڑا دن ہے آج، اور بہت عظیم عمل ہوگا، لہٰذا بڑے شوق سے کرے قربانی، اللہ کا حکم سمجھ کر کرے، ثواب سمجھ کر کرے، جانور کا خون بہائے اور اپنے عزیز و اقارب کو، غریبوں کو، غرباء کو کھلائے، فریجوں کے اندر اس کو فریز نہ کرے، جمع نہ کرے ذخیرہ، نہ، اللہ تعالیٰ اور کھلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹائم بھی ہو گیا، عید کی نماز کا طریقہ جلدی سے تھوڑا سیکھ لیں۔